السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم۔ ہمارا آج 24 لیکچر ہے اور ایمانیات کے اوپر، اور اس ٹاپک ہمارا نماز۔ تو ہم قرآنک ورژن سے ہم اس کو دلائل پیش کر رہے تھے، ایمان کا نماز کا کتنا آپس میں گہرا تعلق ہے، سورہ انفال کی اس آیت سے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ ٹھیک ہے، ایک دن آئے گا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، قبریں پھٹیں گی، اللہ کہتے ہیں نا وَيُنفَخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ جب قبریں پھٹ جائیں گی، اٹھایا جائے گا، اٹھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آپ کو لے کے جایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتویں آسمان سے اپنے عرش سمیت، عرش کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور اس وقت 4 فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کو جو ہے نا وہ پکڑا ہوا ہے، اس وقت 8 فرشتے ہو جائیں گے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حاقہ میں بیان فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثمانیہ کہتے ہیں 8 کو۔ تو یہ سارے نا ہم ہانکے جائیں گے، اور شام کی زمین ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس شام کی زمین کے اوپر جو ہے ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ زمین پوری، اس کو لا ترى فيها عوجا وامتا، ایک تھوڑی سی بھی آپ کو نا وہاں پہ اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل رڑا میدان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دیں گے۔ خربوں کے لوگ جو ہیں نا، ایک قبر سے پتہ نہیں کتنے کتنے مردے اٹھائے جائیں گے، تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پنڈلی کیسی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کا یہاں سے آپ نے جو ہے نا اس اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا، وہ میرے رب کے شایان شان ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، جو اپنے لیے مثالیں بیان کرتے ہو وہ اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو اللہ جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ اس پنڈلی کی طرح نہیں ہوگی جیسے ہماری پنڈلی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی شان ہوگی۔ وہ پنڈلی کو ظاہر کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پنڈلی ہے۔ وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور سب کو کہا جائے گا سجدے میں گر جاؤ، سجدے میں گر جاؤ۔ سجدے میں کب گرا جاتا ہے؟ نماز کے لیے، نماز کے لیے سجدے میں گرا جاتا ہے۔ اپنی جبین کو زمین کے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ یہ جبین جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ناسیتن کاذبتن خاطیہ، یہ ناسیتن کاذبتن خاطیہ، چھوٹی، ٹھیک ہے نا، اور خطا کار ہے۔ سجدے میں جا کر عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے پاؤں کے اوپر جبین لگاتے ہیں، پیشانی لگاتے ہیں۔ یہ انسان کا ترلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے اوپر والی جگہ ہوتی ہے، یہاں پہ پگڑی رکھی جاتی ہے۔ اور پھر یہ انسان اگر اپنی جو ہے، ابھی آپ دیکھیں نا وہ ڈیروں میں کوئی پگڑی اتار کے کسی کے ساتھ پہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے ساری کی ساری اپنی نا عزت تیرے کاؤں میں نا پاؤں میں رکھ دی۔ تو اس سے بڑی کیا ہوگی کہ پگڑی جہاں پہ رکھی جاتی اسی کو اللہ کے پاؤں میں رکھ دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ سجدے کے لیے حکم دیا جائے گا تو ہم سب انشاءاللہ تعالی سجدے میں گر جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ فلا یستطیعون، اور جس کو سجدے میں گرنے کی عادت نہیں نہ ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی کمر میں راڈ ڈال دیا جائے گا، وہ جھک نہیں سکے گا، وہ سجدے میں نہیں گرے گا، وہ مجرم ہوں گے۔ خاشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ، آنکھیں شرم کے ساتھ جو ہے نا
ملامت کے ساتھ نیچی ہوں گی، ذلت سیاہی چہرے پہ چھائی ہوگی، خاشیتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، جب ہٹے کٹے تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ سجدے کے آؤ، اللہ کی طرف آؤ، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، معافی مانگو، ٹھیک ہے۔ تکبر جو ہے نا، میرے رب کی یہ کبریائی، یہ تکبر، یہ چادر ہے میرے رب کی، تکبر اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے المتکبر، تکبر بھی ہے۔ انسان کے لیے تکبر کرنا، ذرا بھر بھی تکبر ہو جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ کہ میرے رب کی چادر ہے، گویا تو نے رب کی چادر کو ہاتھ ڈال لیا، شرم حیا نہیں ہے نا، یہ یہاں پہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ دن بھی آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، نمازی انسان عاجزی اختیار کرنے والا، وہ وہاں پہ اپنی جبین کو زمین پہ لگا سکے گا، اور جس کو جبین کو زمین پہ لگانے کی عادت نہیں نہ ہوگی وہ نہیں لگا سکے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذِهِ الْحَدِيثِ، آپ نبی پریشان مت ہوجئے، فَذَرْنِي، اب چھوڑ دیجئے معاملات میرے، وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذِهِ الْحَدِيثِ، حدیث کیا ہے؟ حدیث کے دو معنی ہیں، هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، لیکن اللہ انزل احسن الحدیث، قرآن بھی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جو قرآن میں نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے احادیث کی شکلوں میں جو ہے نا، اور بڑے بڑے خوبصورت یہاں سے بہت محدثین گزرے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، اور امام داؤد، امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، یہ ایسے ایسے جلیل القدر امام گزرے ہیں، تابعین میں سے ہیں، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اکٹھا کیا، مجموعہ اکٹھا کیا، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے دو کتابیں جن کو ہم صحیحین کہتے ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری، اس کی ایک بھی جو ہے نا روایت وہ ضعیف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، وہ اسی ہی طرح ہے جیسے کہ قرآن ہے، جیسے کہ قرآن ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، میں وہاں سے پکڑوں گا ان کو جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، وَأُمْلِي لَهُمْ، ان کو ڈھیل دو، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، مجھے پتہ میں نے انہیں کب پکڑنا ہے۔ اللہ میں اسی پکڑ سے بچائے، نماز کا عادی ہو جائے، نماز پڑھا کریں، جبین کو زمین پہ لگایا کریں، اللہ سے مانگا کریں، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمیں بھی شرمندگی کا جو ہے نا وہ اٹھانی پڑے اس قیامت کے دن، اس روز لا ينفع مال و بنون، کوئی مال کوئی بیٹا کام نہیں آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو۔ اللہم انہی میں سے کر دے، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔